بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے ہم نے اخلاقیات کے بارے میں بات کی تھی۔ قرآن مجید میں اخلاقیات پر بڑا زور دیا گیا ہے، اور اخلاقیات ایک ایسا ایلیمنٹ ہے زندگی میں کہ اس کے بغیر زندگی جو ہے وہ فضول ہے، کیونکہ اخلاق ہی ہر چیز ہوتی ہے۔ ہر چیز میں کوالٹی پیدا کرنا یہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ہر چیز کو ترتیب سے چلا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو خوبصورت انداز دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود یہ کلیم کرتے ہیں کہ تم جو ہے وہ جتنی مرضی دفعہ آسمان کی طرف نظر دوڑاؤ گے نا، تو تمہیں وہاں پر بال برابر بھی کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، کوئی دراڑ نظر نہیں آئے گی، کوئی وہاں پر سکم نظر نہیں آئے گا۔ اور تم دیکھتے ہو کہ ہم نے بغیر جو ہے وہ سپورٹ کے ان کو کھڑا کیا ہوا ہے، اور جو چیز جس کام میں لگا دی اللہ فرما رہے ہیں وہ اسی طرح چل رہی ہے۔ اور اخلاقیات بھی اسی چیز کا نام ہے کہ ہر چیز کو ترتیب سے چلانا، ہر چیز کی کوالٹی کا حساب رکھتے ہوئے اس کے ساتھ جو ہے وہ ریلیشن شپ بنانا۔ تو ہمارے ساتھ بہت سے لوگ وابستہ ہیں، زندگی میں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، وابستگی ہو رہی ہے۔ تو جن کے ساتھ ہمارا تعلق بنے نا، ریلیشن شپ بنے، وہ بعد میں یہ محسوس کرے کہ مجھے وہ بندہ ملا تھا، اس کے ساتھ بیٹھنے کا، اٹھنے کا، کام کرنے کا، باتیں کرنے کا مزہ آتا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اخلاقیات۔ اگر آپ دکاندار ہیں تو آپ سے کوئی چیز لے جاتا ہے تو آپ کا حسن اخلاق اتنا اچھا نہ چاہیے، وہ بعد میں یاد رکھے کہ یہ بہت اچھا دکاندار۔ اگر آپ خریدار ہیں تو ان کے ساتھ اس طرح گفتگو کریں کہ وہ سمجھے کہ یہ بڑا ہی جو ہے وہ انٹیلیجنٹ جو ہے خریدار میرے پاس آیا ہے، بڑا ہی مہذب خریدار میرے پاس آیا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اخلاقیات۔ اخلاقیات کا دائرہ کار جو ہے وہ جب سے بندہ ہوش سنبھالتا ہے نا، اس کو گفتگو کا پتہ چلتا ہے، اس وقت سے لے کر مرتے وقت جو ہے اس کی اخلاقیات ہوتی ہیں۔ اب آپ کو میں ایک اخلاقیات کے حوالے سے واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک جنگ جو ہے اس میں جو ہے وہ کچھ لوگ زخمی ہو گئے۔ وہ زخمی جو ہے وہ بڑے شدید زخمی ہیں۔ ایک بندہ ان کی طرف دوڑتا ہے پانی لے کر، چلیں میں پانی ان کو پلاؤں، کیونکہ جو مرنے والا ہوتا ہے نا یا شدید زخمی ہوتا ہے اس کو پانی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہاں پر ایک بندہ ہے، 3 بندے پڑے ہوئے ہیں زخمی حالت میں، اس نے ایک بندے کی طرف پانی کیا کہ یہ لو پانی پی لو۔ وہ درد سے کرا رہا تھا، شدید اس کو پریشانی تھی، لیکن اس نے کہا نہیں، مجھ سے زیادہ یہ بندے کو پانی کی ضرورت ہے، اس کو پلاؤ۔ وہ دوسرے کے پاس جاتا ہے، وہ دوسرا کہتا ہے نہیں، میرا یہ بندہ زخمی زیادہ ہے، میرا دوست جو ہے اس کو پلاؤ۔ اسی اسنا میں دردوں کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے تینوں کی ڈیتھ ہو جاتی، پانی نہیں پیتا۔ اس کو اخلاقیات کہتے ہیں عزیز طلبہ۔ یہ چیز ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو سیکریفائز کر دینا، قربان کر دینا دوسرے کے لیے۔ دیکھیں میری بات سنیں، بندہ کہے کہ پہلے میں اپنے آپ کو رکھوں پھر دوسرے کو رکھوں، یہ کوئی اخلاقیات نہیں ہے۔ بندہ کہے پہلے میں بیٹھوں اور دوسرے کو بعد میں بٹھاؤں، یہ کوئی اخلاقیات نہیں ہے۔ بندہ کہے پہلے میں دوڑ کے پہنچوں وہ نہ پہنچے، یہ کوئی اخلاقیات نہیں ہے۔ دوسرے کو جب آپ ترجیح دیں گے نا، اپنے الفاظ کے ذریعے، اپنی ڈیلنگ کے ذریعے، اپنے طریقہ کار کے ذریعے، تو آپ اخلاقیات میں آتے ہیں۔ آپ دیکھیں جنگل کسے کہتے ہیں؟ جو ایسا علاقہ جہاں پر درخت بکھرے ہوئے ہیں، جہاں پر گھاس بڑی بڑی ہے، جہاں پر ندی نالے اپنے حساب سے چل رہے ہیں، کوئی وہاں پر پلاننگ نہیں ہے۔ تو بندہ کہتا ہے یار یہ تو جنگل ہے، اس میں کیا ہے؟ لیکن جو اچھے باغیچے ہوتے ہیں، باغات ہوتے ہیں، پارک ہوتے ہیں، ان کو ارینج کیا جاتا ہے، وہ کیا ہوتے ہیں، لوگوں کا دل چاہتا ہے وہاں جا کر بیٹھیں۔ یہی اخلاقیات ہے۔ جس بندے کے اخلاق اچھے ہوں گے، ڈیلنگ اچھی ہوگی، سوچ اچھی ہوگی، فکر اچھی ہوگی، معاملات میں وہ اچھا ہوگا، وہ ہر کام میں خوبصورتی رکھتا ہوگا، لوگ اس کے پاس آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں کہ 40 سال بغیر نبوت کے آپ نے گزاری ہے نا، تو لوگ آپ کی محفل کو ڈھونڈا کرتے تھے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو۔ وہ اپنی امانتیں جمع کرا دیتے تھے،
وہ آپ سے چیزیں سیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ دیکھیں کیسا نوجوان ہے، کیسا عظیم شخص ہے جو نا اخلاق سے ہمیں جو ہے اتنا متاثر کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے سے پہلے ساری اخلاقیات کی وجہ سے آپ کا نام تھا۔ مکے میں جو بھی ڈسپیوٹڈ معاملہ آتا، جھگڑا ہوتا، مسائل بنتے ہیں نا، کہا جاتا تھا محمد کو بلاؤ، ان سے فیصلہ کروانا، وہ صحیح فیصلہ کریں گے، کیونکہ وہ غلط فیصلہ، آپ کو پتہ ہے خانہ کعبہ کا جب وہ مرمت کی گئی تو اس پہ وہ حجر اسود رکھنے کا واقعہ ہے تو جھگڑا پڑ گیا تھا، پتہ نا آپ کو۔ تو وہاں پر کہا گیا کہ جو شخص صبح پہلے آئے گا اس سے فیصلہ کرائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدرتاً پہلے گئے تو انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ یہ شخصیت صحیح ہے جس سے ہم نے فیصلہ کروا۔ تو آپ نے بڑے ہی اچھے پیار سے وہ فیصلہ کیا، جس کی وجہ سے سارے قبائل خوش ہو گئے کہ یہ اچھا فیصلہ۔ تو عزیز طلبہ، اخلاقیات ہوتی ہے بندے کی جو ڈیلنگ ہے نا، دوسروں کو ہرٹ نہ کرے، دوسرے اس کے بارے میں غلط نہ سوچے اور یہ نہ کہیں کہ یہ بندہ آیا، اب دیکھیں شیطان جو ہے وہ تیار ہو گیا، اب یہ فتنہ پھیلے گا، اب جو ہے یہ نا معاملات خراب ہو جائیں گے، اب جو ہے یہ جو ہے نا وہ ایسی سازش کرے گا کہ آپس میں لوگ لڑ پڑیں گے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندے ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں، ایک بندہ اندر جاتا ہے، وہ ایسا کام کرتا ہے کہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے اخلاقیات کا دائرہ کار کیا ہے؟ آپ کی چال جو ہے نا، چال چلتے ہوئے آپ کی اخلاقیات کا پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کتنے اچھے ہیں، بڑے ترتیب سے جا رہے ہیں، سیدھا جا رہے ہیں اور ادھر ادھر بھاگے نہیں پھرتے، دیکھ نہیں رہے، آپ کی نظریں بڑی کنٹرولڈ ہیں، آپ کی زبان کنٹرول پوزیشن میں ہے، آپ کے باڈی جیسچر کنٹرول ہے، آپ کا فیس ایکسپریشن کنٹرول ہے، آپ جملہ چیزوں میں بڑے اچھے ہیں، اس کو اخلاقیات کہتے ہیں۔ میری آپ اخلاقیات کے حوالے سے بات سمجھیں گے ساری تھرو آؤٹ، جو ہماری باڈی ہے نا وہ ہماری گرپ میں آج میں دماغ سے لے کر دل اور ساری چیزیں ہماری انڈر کنٹرول ہوں گی تو اس کو اخلاقیات کہتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم وہاں پر بیٹھے تو ہمارے منہ سے غلط بات نکل جائے، وہاں پر جو ہے وہ بات کچھ ہو رہی ہو، ہم کچھ بات کہتے رہے ہیں، وہاں پر بڑا ہو ہم چھوٹوں جیسی باتیں شروع کر دیں، وہاں پر چھوٹے ہوں بڑوں جیسی باتیں شروع کر دیں، تو ہم وہاں پر بازاری لینگویج یوز کریں، ہم گالی نکال دیں، جھوٹے واقعات بیان کرنا شروع کر دیں، لوگوں کی چغلی شروع کر دیں، غیبت شروع کر دیں، لوگوں کو ڈی گریڈ کرنا شروع کر دیں، یہ ساری اخلاقیات ہے۔ یہ ساری کیا ہیں؟ یہ اخلاقیات کا سبجیکٹ جو ہے اتنا بڑا ہے کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ یہ شروع ہو جاتا ہے جب بندے کو ہوش آتی ہے اور مرتے وقت جو ہے وہ یہ قائم رہتا ہے اخلاقیات۔ اس کو کہتے ہیں اخلاقیات، اور تعلیم کا بنیادی مقصد اخلاقیات سکھانا ہے، اور قرآن مجید اخلاقیات سے ہی بڑا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ جو تمہیں تکلیف دیتا ہے نا، تمہارے ساتھ برائی کرتا ہے، تم اس کو نا اچھائی سے بدلہ دے دو گے تو وہ برائی سے باز آ جائے گا۔ کتنی پیاری بات ہے کہ برائی کا بدلہ تم اچھائی سے دے دو تو وہ برائی کرنے سے باز آ جائے گا۔ اور اسی طرح اللہ کہتا ہے کہ لوگوں کو معاف کرنا سیکھو، لوگوں سے درگزر کرنا سیکھو، تاکہ لوگ تمہارے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ اے نبی، اگر ہم تمہیں سخت مزاج بنا دیتے ہیں نا تو تمہارے پاس کسی نے ٹھہرنا نہیں تھا۔ ہم نے تمہارا لہجہ نرم رکھا، تمہاری آواز نرم رکھی، تمہیں با حیا بنایا، با اخلاق بنا دیا، تو لوگ تمہارے ساتھ آتے ہیں کہ محمد کے پاس بیٹھے۔ عزیز طلبہ، یہ با حیا ہونا بھی اخلاقیات ہے، یہ بتا آپ کو۔ لباس بندے کا اخلاقیات میں آتا ہے۔ جو ہمارے معاملات نا جو کسی سے وابستہ ہو سکتے ہیں، لباس کسی نے دیکھنا نا، پھر بھی یہ اخلاقیات میں آ گیا۔ تو ہم کھانا کسی کے سامنے کھاتے نا، منہ اپنا ہلاتے، وہ بھی اخلاقیات میں منہ اچھے طریقے سے لانا چاہیے۔ اور اسی طرح کھاتے وقت ہمیں وحشی پن سے گریز کرنا چاہیے کہ ہم کھا رہے ہیں، وہ بھی اخلاقیات۔ دیکھیں کتنی جگہ پہ اخلاقیات ہماری، ہر چیز پہ جو ہے نا وہ اخلاقیات ہماری مینشن ہوتی ہیں۔ تو یہ سیکھنا بڑا ضروری ہے، اور جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ سیکھنے میں رہنا چاہیے۔ عزیز طلبہ، یہ جو سیکھنے سکھانے کا عمل ہے نا، یہ رکتا نہیں ہے، جو رکے گا برباد ہو جائے گا۔ سیکھنا سیکھنا سیکھنا، ہر لمحہ
آپ غلطی کر کے سیکھ لیں، غلطی کر کے سیکھ لیں پھر بھی کامیابی ہے۔ اول تو کوشش کریں غلطی ہو نا، ان کیس غلطی ہو جاتی ہے تو وہ آپ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، آئندہ میں بچوں گا، تو آپ کی اخلاقیات شروع ہو جائیں گی، آپ کی اخلاقیات، کیونکہ اخلاقیات جو ہے سیکھنی پڑتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ انسان کے اندر ایسے مسائل ہیں، بعض اوقات انسان جو ہے وہ ان مسائل پہ قابو نہیں پاتا، وہ غلطی ہو جاتی ہے۔ مثلا غصے کا اظہار ہے، ہر بندے کو غصہ آ جاتا ہے، زبان جو ہے یہ سلپ ہو جاتی ہے، کئی دفعہ ایسے الفاظ بندہ منہ سے نکال لیتا ہے جو نکالنے نہیں چاہیے، بندہ نکال لیتا ہے، جس کے نتیجے میں باتیں خراب ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ بھی اخلاقیات ہے کہ اگر کوئی بات منہ سے نکل گئی ہے تو آپ کہیں سوری، آپ کہیں معذرت، یار غصہ نہ کرنا، یار معافی دے دو، تو یہ بڑی اخلاقیات ہے۔ بلکہ ساری اخلاقیات میں یہ بڑی ٹاپ پہ ہیں۔ جو بندہ ایکسکیوز کرنا جانتا ہے نا وہ بڑا کامیاب ہے، کیونکہ ایکسکیوز کرنا گریٹنیس ہے۔ یہ کہنا یار مجھ سے فلاں جگہ غلطی ہوئی، اور اللہ بھی کہتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ سب جو ہے وہ گناہ گار ہیں، لیکن سب سے اچھا گناہ خطا کار کون ہے؟ جو رجوع کر لیتا ہے، واپس آ جاتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے۔ یہ اللہ بھی اس کو پسند کرتا ہے کہ میرے بندے نے غلطی کی ہے، معافی مانگ لے۔ تو انسانوں کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ کوئی چیز کسی سے ٹھوکر لگ گئی ہے تو آپ کہیں یار ایکسکیوز بھی، یہ غلطی ہو گئی۔ ہمارے ہاں ضد جو ہے وہ بنا کے نا ہم لڑ پڑتے ہیں۔ ٹریفک پہ آپ دیکھیں جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے گریبان پکڑتے ہیں ٹریفک میں، وہ جی تم نے ایسے کیا، وہ کہتا تم نے ایسے کیا، وہ جی ایسے کیوں ہوا، میں ادھر تھا تم ادھر تھے۔ وہ ایسا کام بنتا ہے کہ وہاں پر ٹریفک جم جاتی ہے، لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، نقصان ہو جاتا ہے، اور پیچھے سے حادثے کا امکان ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ضد۔ اگر بندہ مسکرا دے نا کسی کے ساتھ تو کوئی کام ختم ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ان کی لینگویج جو ہے اتنی اچھی نہیں ہوتی، وہ جب کوئی غلطی ایک دوسرے سے ہو جاتی ہے تو گندی بات کرتے ہیں تو بندہ روک لیتا ہے، بھی تم نے مجھے یہ بات کی۔ اصول یہ ہے کہ اگر کسی نے کر لی نا ٹریفک رواں دواں ہے نا تو اس کو سلام کر کے آگے بڑھے، بلکہ سمجھے میں نے سنی نہیں ہے، میں نے سنی نہیں ہے۔ کوئی لوگ ہوتے ہیں گاڑی میں بیٹھے گالی نکال دیتے ہیں، یہ اس نے یہ کیا، کوئی موٹر سائیکل پہ گالی نکال دیتا ہے، اور تمہیں پتہ نہیں، حالانکہ اس کو سنتی نہیں، تھوڑی سی آواز پڑی اس کو چھوڑ دے۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اگنور کر کے زندگی گزرتی ہے۔ ہر چیز کو پکڑ رکھیں گے تو زندگی نہیں گزرے گی، پھر بندہ نا نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے۔ تو اخلاقیات والا بندہ کبھی نفسیاتی مریض نہیں ہوگا، کبھی ڈپریشن کا مریض نہیں ہوگا، کبھی کنفیوزڈ مائنڈ نہیں ہوگا، کبھی اپنے آپ کو پریشانیوں میں نہیں رکھے گا، کیونکہ وہ صاف رکھتا ہے راستے کو صاف رکھتا ہے، اور ایسے ہی پیار سے چلتا رہتا ہے۔ جہاں غلطی ہوئی معافی مانگ لی، اور بولتے وقت وہ پہلے سوچتا ہے بعد میں بولتا ہے۔ یہ بھی اخلاقیات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ دیا ہے، پہلے وہ سوچے بعد میں بولے، پہلے اس کو فلٹر کرے۔ اب ویڈیو بنائی جاتی ہے نا، اس کا بعد میں فلٹر کیا جاتا ہے، فوٹوگرافی ہوتی ہے فلٹر کیا جاتا ہے۔ فلٹر کا مطلب عزیز طلبہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو صاف کر دو، اس کے اندر جو ایب ہے اس کو کلیئر کر لو۔ تو اسی طرح بندے کی زبان جو ہے نا یہ خطرے کی علامت ہے، تو دماغ سے پہلے الفاظ فلٹر کروا کے نا زبان کی طرف لانا چاہیے، پھر جو ہے نا بندے کو اپنے الفاظ ادا کرنے چاہیے، جس کی وجہ سے وہ فلٹریشن کا عمل ہو جاتا ہے، بندہ ذلیل نہیں ہوتا۔ تو ہماری جو زندگی نا زندگی یہ آسان زندگی نہیں ہے عزیز طلبہ، یہ ذہن میں رکھ کے آپ نے چلنا ہے۔ بہت ان ایزی زندگی ہے، ہر مرحلے پہ بڑا دھیان رکھ کے چلنا پڑے گا۔ جو بندے زندگی کا گر سیکھ لیتے ہیں نا پھر وہ پریشان نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں اس طرح آہستہ آہستہ چلو، اور جو آہستہ آہستہ چلتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، جو سپیڈی کرتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ آہستہ چلنا بھی عزیز طلبہ یہ اخلاقیات میں آتا ہے۔ تو آپ کو اتنی چیزیں بتائی گئی ہیں، مزید بات ہو سکتی ہے، مقصد آپ کو بتانے کا یہ ہے کہ جو بندہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے نا وہ زندگی میں خوش رہتا ہے۔ جو کہتا ہے کچھ نہیں ہوا پھر صحیح، پھر وہی غلطی، جو کہتا ہے ٹھیک ہے چلنے دو، لفظ بولا تھا چلنے دو، کیوں چلنے دو، غلطی ہوئی اس کو کور کرو، اپنے دماغ کو سمجھاؤ، اپنے آپ کو سزا دو، یہ مجھ سے کیا ہو گیا،
پھر آئندہ فیصلہ کرو، لکھو کہ میں سے یہ غلطی میں نے اب نہیں کرنی۔ تو ہزاروں غلطیوں کو کور کرنا اتنا آسان ہے، بتائیں؟ آہستہ 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 آپ کی شخصیت پہ کنٹرول آئے گا، پھر آپ خوبصورت لگیں گے، آپ لوگوں کو پیارے لگیں گے۔ یہ بچہ بڑا اچھا ہے، ہر چیز کو سمجھ سوچ کے چلتا ہے، ہر چیز کو دیکھ کے چلتا ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور اخلاقیات جو ہے یہ زندگی کا حسن ہے، یہ زندگی کا زیور ہے۔ اخلاقیات کیا ہے؟ زندگی کا حسن اور زیور ہے، اور یہ بڑی پیاری چیز ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کا ایک بہت اہم چیپٹر ہے ایونٹس، جس کو قصص کہتے ہیں، جس کو ہم ہسٹری کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھانے کے لیے، اب ہم اس حوالے سے بھی بڑے لکی ہیں عزیز طلبہ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ دور شروع ہوتا ہے۔ وہاں پر ہر قوم نے غلطی کی، وہاں پر قوموں نے نافرمانی کی، وہاں پر قوموں نے جرائم کیے، وہاں پر لوگوں نے مختلف حرکتیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پاک کلام میں ساری اہم حرکتوں کو قلم بند کر دیا، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا ان کو بھی بتایا گا کہ اس وجہ سے ان کو عذاب ملا۔ جن لوگوں کو انعامات سے نوازا گیا ان کی خوبیاں بتائی گئی، اور جن قوموں نے اپنے نبی کی تکذیب کی ان کے بارے میں بتایا گیا۔ جنہوں نے انعامات خداوندی کی قدر نہیں کی ان کے بارے میں بتایا گیا۔ جیسے بنی اسرائیل کا قصہ بار بار آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتوں سے نوازا، انہوں نے حرکتیں کی، اللہ نے پھر ان کو ذلیل و رسوا کیا۔ اس حوالے سے عزیز طلبہ، امتوں کے جو واقعات ہیں یہ سارے ہمیں بتائے گئے ہیں اس کتاب میں۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمیں بتائیں، ہم سے وہ دوبارہ سے ہو جائیں تو بتائیں یہ بدقسمتی نہیں ہے۔ ایک بندے کو پتہ نہیں تھا، وہ گڑھے میں گر گیا۔ ایک بندے کو پتا کہ یہ گڑھا ہے، اس میں گر گیا، تو اس دونوں بندوں میں فرق نہیں ہوگا۔ تو ہم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر قدم پہ رہنمائی دے دی ہے قرآن کی شکل میں، سیرت کی شکل میں۔ اب ہم کہیں کہ پھر ہم نے وہی حرکتیں کرنی ہیں جو پچھلی قوموں نے کی ہیں، پچھلے لوگوں نے کی ہیں، وہی برائیاں کا ارتکاب کرنا ہے جو لوگوں نے کی ہیں، تو پھر بتائیں یہ عذاب پھر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ پھر ہم ذلیل اور رسوا ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ پھر ہم مر جائیں گے تو ہمارا نام و نشان نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے کام ہی وہی کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا نام رکھتا ہے دنیا میں جو اچھے کام کر کے جاتے ہیں، جو ڈنگروں کی طرح جاگتے جوگتے سوتے کھاتے پیتے چلے جاتے تھے، ان کا نام پھر نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔